نئے سال کی آمد پر آج مسلمانوں اپنا حال بھی دیکھ لو. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہماری زندگی گھٹ رہی ہے اور ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں. تو بجائے اپنا محاسبہ کرنے کے ہم خوشیاں مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 1 سال کا اور اضافہ ہو گیا. حالانکہ اضافہ نہیں ہوا، بلکہ جتنی عمر تھی اس میں سے 1 سال کم ہو گیا ہے. لیکن ہم سالگرہ مناتے ہیں، غیروں کے طریقے پر برتھ ڈے کے کیک کاٹتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی خرافات کرتے ہیں. یہی حال نئے سال کی آمد پر ہوتا ہے. 1 جنوری کی آمد سے کئی دن پہلے سے مبارکباد دینے کے لیے طرح طرح کے میسج کارڈ اور زبانی طور پہ ہیپی نیو ایئر کے کلمات جاری و ساری ہو جاتے ہیں. نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے. لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے. آتش بازیاں کی جاتی ہیں اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے، جہاں یہ شرط بھی ہوتی ہے کہ صرف وہاں وہ آئے جو جوڑا ہو، یعنی جوڑوں کو داخلے کی اجازت ہوگی. اس کی وجہ سے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر عام ہو رہا ہے. یہاں مہینوں پہلے سے بکنگ کرائی جاتی ہے اور وہاں شراب اور شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے، اس لیے کہ ان کے تفریح صرف 2 چیزوں سے ممکن ہے: اول شراب، دوسرے عورت. ایسے پروگرام میں شرکت کی وجہ سے نوجوان لڑکیاں دین سے دور ہوتی چلی جاتی ہے اور حیوانی بھیڑیوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اپنے نام نہاد غیر مسلم عاشق کے دام محبت میں گرفتار ہو کر اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. بہت سی فرقہ پرست تنظیمیں اس سلسلے میں زمینی طور پر محنت کر رہی ہیں اور اس کے لیے غیر مسلم نوجوان مختلف انداز میں مسلم لڑکیوں کو بہکاتے ہیں. نئے سال کے یہ پروگرام ان کے لیے بہت فائدے مند ہوتے ہیں. آج غیر مسلموں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے. ان مسلمانوں نے اپنی اقدار اور روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے. 1 جنوری کو لوگ گاؤں اور شہر سے نکل کر صحرا اور جنگل اور پارکوں میں جا کر مشترکہ دعوت کا اہتمام کرتے ہیں. اس میں کھانے پینے کے ساتھ شراب نوشی، آتش بازی اور رقص و سرور کی محفل قائم کی جاتی ہے. مغربی تہذیب کی نقالی کرتے ہوئے مرد کے ساتھ نوجوان لڑکیاں بھی اس پکنک میں شامل ہوتی ہیں. ایسی پکنک دراصل موج مستی کا دوسرا نام ہے. اس میں پائے جانے والے امور اسلام مخالف ہیں. نئے سال کی آمد پہ آتش بازی کا بڑا ہولناک منظر دیکھنے کو ملتا ہے. گھر پر، گلی میں، چوراہوں پر، محفلوں میں اور عام گزرگاہوں پہ اس قدر آتش بازی کی جاتی ہے کہ اس سے جا بجا حادثات واقع ہوتے ہیں. اس آتش بازی میں مسلمانوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ دین محمدی کے نام لیوا کفار کی نقالی میں شانہ بشانہ کیوں نظر آ رہے ہیں. اور جانتے ہو نیو ایئر منانے کی تاریخ کیا ہے؟ ذرا اس کو بھی سن لو کہ نیو ایئر منانے کی تاریخ کیا ہے. دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں. ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے. لیکن جب لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات اور خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور تہوار وضع کیے. انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے. تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز
19ویں صدی میں شروع میں ہوا۔ برطانیہ کی رائل نیوی کے نوجوانوں کی زندگی کا زیادہ حصہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا۔ جو نیوی کے نوجوان تھے یہ لوگ سمندروں کے تھکا دینے والے سفروں سے بیزار ہو جاتے تو جہازوں کے اندر ہی اپنی دلچسپی کا سامان پیدا کر لیتے، رنگا رنگ تقریبات مناتے، شرابیں پیتے اور پلاتے، رقص کرتے، ناچتے اور گر پڑ کر سو جاتے، اپنی اور بیوی بچوں کی سالگرہیں مناتے، ویکینڈ مناتے، ایسٹر اور کرسمس کا اہتمام کرتے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے کتے بلیوں تک کی سالگرہیں منانے لگتے۔ انہی تقریبات کا تسلسل تھا کہ ایک سال 31 دسمبر کو جہاز کا سارا عملہ اکٹھا ہوا۔ انہوں نے جہاز کے ہال روم کو سجایا، موسیقی اور شراب کا اہتمام کیا۔ رات 10 بجے سب نے خوب شراب پی کر ناچ کیا اور ٹھیک 12:01 پر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی اور ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک جام پیش کیا۔ یہ نیو ایئر نائٹ کا باقاعدہ آغاز تھا۔ اگلے سال ستمبر اور اکتوبر ہی میں نیو ایئر نائٹ کا انتظار شروع ہو گیا۔ دسمبر آیا تو جو جونیئر افسر تھے، جونیئر افسروں نے اپنے سینئر افسروں کو درخواست دی کہ ہم ایک طویل عرصے سے اپنے گھروں سے دور ہیں، لہذا ہم نیو ایئر نائٹ منانا چاہتے ہیں۔ مہربانی فرما کر ہمیں صرف ایک رات کے لیے ساحل سے خواتین یعنی عورتوں کو لانے کی اجازت دی جائے جن کے ساتھ ہم ناچ گانا کر سکیں۔ اس رات قریب ترین ساحل سے فاحشہ عورتوں کا بندوبست کیا گیا۔ یہ نیو ایئر نائٹ دوسری راتوں سے اس اعتبار سے اچھی تھی کہ اس میں شراب کے ساتھ شباب بھی میسر تھا۔ تیسرے سال اس تقریب میں بتیاں بجھانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ وہ یوں کہ ایک سپاہی نے جہاز کے الیکٹرک سسٹم کے رکھوالے کو چند پاؤنڈز دے کر کہا کہ جو ہی رات کے 12 بجے چند سیکنڈز کے لیے بتیاں بجھا دینا۔ جو ہی رات کے 12 بجے روشنیاں بجھ گئیں تو فلور پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ پھر اچانک روشنیاں جلیں اور روشنیاں گل کرانے والے آفیسر نے مائک پر تمام لوگوں کو ہیپی نیو ایئر کہا۔ اگلے سال تمام لوگ روشنیاں گل ہونے کا انتظار کرتے رہے اور جو ہی روشنیاں گل ہوئیں تمام لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور یوں کہ ان سالوں میں جا کر بے حیائی کے اس تہوار کی تکمیل ہوئی۔ پھر مغرب اور یورپ نے اس تہوار کو اپنا لیا اور آہستہ آہستہ ان کے شوق غلامی میں مسلم ممالک نے بھی اس تہوار کو اپنے ہاں منانا شروع کر دیا۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہے کہ اس تہوار میں کوئی خوبی اور بھلائی ابتدا سے نظر نہیں آتی۔ نیو ایئر منانے اور اس میں شرکت کا کیا حکم ہے یہ بھی سن لیں۔ ہر قوم اپنے کیلنڈر کے حساب سے نئے سال کے پہلے دن کو بڑی اہمیت دیتی ہے اور اس دن کو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ نیا اور پہلا دن بھی دوسرے دنوں سے کچھ الگ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ نئے سال کے پہلے دن میں صرف خوشی ہی خوشی ہوتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے غم میں ڈوبے لوگ آج بھی غمگین ہی ہوتے ہیں۔ نئے سال پہ بھی لوگوں کو موت آتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مصائب و مشکلات پیش آتے ہیں۔ پھر آج کے دن خوشی کے طور پہ منانے کی خاص وجہ کیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ اکرام نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ کیا دیگر مسلمان حکمرانوں نے اس کے جشن کی محفلوں میں شرکت کی؟ حالانکہ اس وقت تک اسلام ایران، عراق، مصر، شام اور مشرق وسطیٰ کے اہم ممالک تک پھیل چکا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر عقل مند شخص نفی میں دے گا۔ پھر آج کیوں مسلمان اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ مغرب اور یورپ کی تقلید میں دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ ہم نے مدر ڈے، ارتھ ڈے، ٹیچر ڈے ہی میں نہیں، ویلنٹائن ڈے، بلیک فرائیڈے اور نیو ایئر نائٹ جیسے خرافات سے بھرپور پروگرامات میں بھی ان کی قدم بقدم اور پہلو بہ پہلو تقلید شروع کر دی ہے۔
اس کی خبر مخبر صادق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی کہ تم گزشتہ اقوام اور امم کی بالشت یوں تقلید کرو گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ شرابوں کی قیمتوں اور مانگ میں اضافہ، فارم ہاؤسز اور نائٹ کلبز میں ایڈوانس بکنگز، ڈانسر اور خوب رو لڑکیوں اور ماڈلز کا ریٹ بڑھا دینا، ساحل سمندر پر نہانے پر عائد پابندی سے بچنے کے لیے این جی اوز کی جانب سے مخلوط پارٹیز کے انعقاد کی تیاریاں، اہل ثروت افراد کے ہاں ڈانس اور مجرا پارٹیز کی گہما گہمی اور پہلے سے کارڈز کی تقسیم، ایمانداری سے بتلائیے کیا یہ مسلمانوں کے کام لگتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور اسلام کس طرح نئے سال کے استقبال کی تیاری کا حکم دیتا ہے؟ اس بحث میں پڑے بغیر معزز والدین اپنے ضمیر سے یہ سوال تو کر لیں کہ کیا ان کی بیٹیاں اور بیٹے جس مادر پدر آزاد کلچر کا نیو ایئر نائٹ کے نام پر حصہ بننے جا رہے ہیں، کیا ان کی غیرت اسے گوارا کرتی ہے؟ کیا وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی نازوں سے پلی بیٹیوں پر جنسی بھیڑیوں کی ہوسناک شہوت انگیز نگاہیں پڑے؟ حوا کی بیٹیاں غیر مردوں کے ساتھ ناچیں گائیں تھرکے؟ نہیں، اور یقیناً نہیں۔ تو پھر اپنا کردار ادا کیجئے، رہنے دیجئے واعظ خشک کو، مگر غیرت کا یوں جنازہ تو نہ نکلنے دیجئے، عزت کو یوں نیلام تو نہ ہونے دیجئے۔ سوچ لیجئے کہ مسیح بھائی جان جو کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے کچھ مطلب نہیں، لیکن اپنی عزت سے تو مطلب رکھیے میرے بھائی۔ عید ہر اس دن کو کہتے ہیں جس میں خوشیاں منائی جائیں۔ ہر قوم و ملت کے لیے عید کا دن ہوتا ہے جس میں وہ اپنی خوشیوں، مسرتوں، شادمانیوں اور فرحتوں کا اظہار کرتی ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے بھی اسلام نے کچھ دنوں کو عید قرار دیا، جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ عیدوں اور تہواروں کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام میں عیدوں کا معاملہ محض توقیفی ہے، یعنی جن دنوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عید فرما دیا وہی عید ہے۔ ان کے علاوہ دیگر ایام کے عیدوں اور تہواروں جیسے کرسمس ڈے، برتھ ڈے، مدرس ڈے، ویلنٹائن ڈے اور دوسرے جتنے بھی ڈیز ہو سکتے ہیں ان کو بطور عید منانا اور ان سے متعلق رسومات یا اعمال کو انجام دینا ناجائز ہے۔ اب نئے سال کی آمد ہے، آج 31 دسمبر ہے۔ اس مناسبت سے حکومت نئے سال کے پہلے دن سرکاری دفاتر میں عام چھٹی رکھ کر اور عوام کا کاروبار زندگی بند کر کے جشن منائیں گے جو در حقیقت یہودیوں کا تہوار ہے۔ وہ لوگ اس دن بغل بجا کر جشن مناتے ہیں اور اس دن کام کاج کو ایسا ہی حرام اعتقاد رکھتے ہیں جیسے سنیچر کے دن ان کے نزدیک کام کرنا حرام ہے۔ نیز ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اس دن اسحاق علیہ السلام نے بارگاہ ازدی میں قربانی پیش کی تھی۔ ان کے نزدیک یہ دن ایسا ہی مقدس اور متبرک ہے جیسے مسلمانوں کے نزدیک عید الاضحیٰ ہے۔ یہودیوں نے اپنی تہذیب و ثقافت اور مذہبی اقدار کو اتنا فروغ دیا کہ عیسائی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے بھی اس عید کو اتنی دھوم دھام اور تزک و احتشام کے ساتھ منانا شروع کیا کہ اب وہ عیسائیوں کا ہی تہوار سمجھا جانے لگا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اب یہ تہوار بعض مسلم ممالک بھی منانے لگ گئے، بلکہ جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں منایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے یہاں بھی سال ماضی کو الوداع کہنے اور نئے سال کے استقبال کے لیے سرکاری دفاتر میں چھٹیاں رکھی جاتی ہے اور لوگ اپنے کاروبار بند رکھ کر جشن مناتے ہیں جو سراسر غیر اسلامی رسم ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہبی تہواروں میں ایک طرح کی شرکت ہے اور ان کے ساتھ مشابہت ہے جس سے اہل اسلام کو روکا گیا اور غیروں کی مشابہت پر سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے غیروں کے رسم و رواج اور طور و طریق کو اختیار کرے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہیں۔ نمبر 1 محارم خداوندی کی بے عزتی کرنے والا، نمبر 2 اسلام میں جاہلیت کی رسم و رواج کا طالب، نمبر 3 ناحق کسی مسلمان کے خون کا طالب۔ اس لیے نئے سال کی آمد پر پٹاخے پھوڑنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، ناچ گانا کرنا، ہیپی نیو ایئر کہنا یا نئے سال کی مبارکبادی پر موبائل سے SMS کرنا، جیسا کہ نیو ایئر کے موقع پر اہل مغرب کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کا جدید تعلیم یافتہ اور فیشن کا دل دادا طبقہ کرتا ہے، تحفے بھیجنا یا دعوت و تقریب کا انتظام کرنا فضول خرچی، بدعت اور ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن اور کفار کا چلایا ہوا کام ہے۔ وہ لوگ اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ہمیں کفار کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خالف الیہود والنصارى، اور قرآن میں ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ذلکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یعنی گمراہ اور بددین لوگوں کی پیروی نہ کرو اس لیے کہ وہ تم کو راہ راست بھٹکا دیں گے، بلکہ دین اسلام کی پیروی کرو کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی اور پیشین گوئی فرمائی کہ قرب قیامت میں مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے اور ان کے طریقے پر چلنے میں فخر محسوس کریں گے، اور جو اپنے آپ پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے کے بجائے دوسرے راستے کی پیروی کرے تو ہم اس کو جو کر رہا ہے کرنے دیں گے اور اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کفار اور مشرکین کی مخالفت کریں، نیو ایئر اور اس جیسی تمام برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں اور اپنی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ یہ سب غیر شرعی رسمیں ہیں، اس سے کلی طور پر اجتناب دینی اور شرعی فریضہ ہے، لہذا مسلمان اس طرف توجہ دیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ دنیا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارا جو کیلنڈر ہے ہجری کیلنڈر، دنیا میں اس وقت عموماً 2 قسم کے کیلنڈر رائج ہے، ہجری کیلنڈر اور عیسوی۔ عیسوی کیلنڈر ہی تمام دنیا میں بشمول مسلم ممالک عملی طور پر نافذ ہے۔ مسلمانوں کا اصل کیلنڈر عیسوی نہیں ہجری ہے، جس کے مطابق نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے اور اختتام ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے۔ دوسری جانب عیسوی کیلنڈرز کے مطابق نئے سال کا آغاز جنوری سے اور سال کا اختتام دسمبر میں ہوتا ہے۔ ہمارا نیا سال تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس قوم کی اکثریت کو اسلامی مہینوں کے درست نام تک نہیں آتے، بس چند مہینے یاد ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ قوم سفر کو منحوس سمجھتی ہے، اس لیے اسے یاد رہتا ہے کہ کون سا مہینہ سفر کا ہے۔ محرم کو یہ سوگ اور دکھ کا مہینہ سمجھتے ہیں، اس لیے انہیں محرم بھی یاد رہتا ہے۔ ربیع الاول کو جشن ولادت کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، سو وہ بھی یاد ہے، اور رمضان میں روزے تراویح جیسی عبادات کی جاتی ہے، اس لیے رمضان بھی یاد ہے۔ باقی 8 مہینے اسلامی مہینوں سے کسی کو کوئی سروکار ہی نہیں، تو انہیں کیوں یاد رکھا جائے؟ مفتیان اکرام نے اسلامی تاریخ کے استعمال کو فرض کفایہ قرار دیتے ہوئے انگریزی تاریخوں کے استعمال کی اجازت دے رکھی ہے، اور بالاتفاق دفتری ضروریات کے تحت عیسوی کیلنڈرز کا استعمال درست ہے۔ تاہم اسلامی مہینوں کے ناموں کا جاننا اور ان کی عظمت و فضیلت کا قائل ہونا بھی فرض کفایہ ہے۔ شریعت محمدیہ میں احکام شرعیہ مثلاً حج وغیرہ کا دار و مدار قمری تقویم پر ہے۔ روزے قمری مہینے رمضان کے ہیں، نزول قرآن بھی رمضان میں ہوا، عورتوں کی عدت، زکوٰۃ کے لیے سال گزرنے کی شرط وغیرہ سب قمری تقویم کے اعتبار سے ہے۔
عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا تعلق بھی قمری تقویم سے ہے، قمری تاریخ سے ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قمری اور ہجری سال کی حفاظت کرے اور اپنے امور اسی تاریخ سے انجام دے، اس لیے کہ ہماری تاریخ یہی ہے۔ چونکہ ہر قوم اپنی تاریخ کو کسی خاص واقعے سے مقرر کرتی ہے، اس لیے مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں حضرت علی مرتضیٰ کے مشورے سے واقعہ ہجرت سے مقرر کیا۔ ہمیں ہجری سن دوسرے مروجہ سنین سے بہت سی باتوں میں منفرد نظر آتا ہے۔ ہجری سال کی ابتدا چاند سے کی گئی اور اسلامی مہینوں کا تعلق چاند سے جوڑا گیا تاکہ چاند کو دیکھ کر ہر علاقے کے لوگ، خواہ پہاڑوں میں رہتے ہوں یا جنگلوں میں، شہروں میں بستے ہوں یا دیہاتوں میں، نیز دور دراز جزیروں میں رہنے والے حضرات بھی اگر وہاں کیلنڈر نہیں ہے، چاند دیکھ کر اپنے معاملات بآسانی طے کر سکے اور انہیں کسی طرح کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ نہ اس میں کسی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے اور نہ کسی مادی سبب کی احتیاج ہے۔ اسلام کی خصوصیات میں سے خصوصیت مساوات ہے اور ایک خصوصیت ہمہ گیری بھی ہے۔ اسلام نے ان خصوصیات کی حمایت میں پسند فرمایا کہ اسلامی مہینے عدلتے بدلتے موسم میں نہ آیا کریں۔ ذرا اسلام کے رکن چہارم ماہ رمضان کے روزوں پر غور کرو کہ اگر اسلام میں شمسی مہینہ مقرر فرما دیا جاتا تو نصف دنیا کے مسلمان ہمیشہ کے لیے آسانی میں اور نصف دنیا کے مسلمان ہمیشہ کے لیے تنگی اور سختی میں پڑ جاتے۔ بس اسلام کی مساوات جہاں گیری کا مقتضا ہی یہ تھا کہ اسلامی سال قمری حساب پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والشمس والقمر حسبانا، حسبانا بالضم مصدر ہے جو حساب کرنے اور شمار کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب اور مہتاب کے طلوع و غروب اور ان کی رفتار کو ایک خاص حساب سے رکھا ہے جس کے ذریعے انسان سالوں، مہینوں، دنوں اور گھنٹوں کا بلکہ منٹوں اور سیکنڈوں کا حساب بآسانی لگا سکتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ ہی کی قدرت قاہرہ کا عمل ہے کہ ان عظیم شان نورانی کروں اور ران کی حرکات کو ایسے مستحکم اور مضبوط انداز سے رکھا کہ ہزاروں سال گزر جانے پر بھی ان میں کبھی ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ یہ دونوں نور کے کرے اپنے اپنے دائرے میں ایک معین رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ہزاروں سال میں بھی ان کی رفتار میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ قرآن کریم کے اس ارشاد نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ سالوں اور مہینوں کا حساب شمسی بھی ہو سکتا ہے اور قمری بھی، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ عام ان پڑھ دنیا کی سہولت اور ان کو حساب کتاب کی الجھن سے بچانے کے لیے اسلامی احکام میں قمری سن و سال استعمال کیے گئے، اور چونکہ اسلامی تاریخ اور اسلامی احکام سب کا مدار قمری حساب پر ہے، اس لیے امت پر فرض ہے کہ وہ اس حساب کو باقی رکھے۔ دوسرے حسابات شمسی وغیرہ اگر کسی ضرورت سے اختیار کیے جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن قمری حساب کو بالکل نظر انداز اور محو کر دینا گناہ عظیم ہے، جس سے انسان کو یہ بھی خبر نہ رہے کہ رمضان کب آئے گا اور ذی الحجہ اور محرم کب آئے گا۔ اور احکام شریعت کا مدار حساب قمری پر ہے، اس لیے اگر ساری امت دوسری اصطلاح کو اپنا معمول بنا لے جس سے حساب قمری ضائع ہو جائے تو سب گناہ گار ہوں گے دوستو، اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی مباح ہے، لیکن سنت سلف کے خلاف ضرور ہے۔ اور حساب قمری کا برتنا اس وجہ سے اس کے فرض کفایہ ہونے کے لابد افضل و احسن ہے، اس لیے ہمیں اپنی اس تاریخ قمری کو یکسر فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ نئے سال کی آمد پر کیا محاسبہ کرے ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے؟ نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہمیں عبادات، معاملات، اعمال، حلال اور حرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے
کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں، اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے لیکن خود کی نظروں سے نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اس لیے ہم سب کو ایمانداری سے اپنا مواخذہ اور محاسبہ کرنا چاہیے اور ملی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے۔ اسی کو اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں خاص انداز سے ارشاد فرمایا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہنے لگے، اے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے۔ آگے کا لایا عمل کیا کریں؟ اپنی خود احتسابی اور جائزے کی بات اس کے تجربات کی روشنی میں بہترین مستقبل کی تعمیر اور تشکیل کے منصوبے منہمک ہونا ہوگا۔ اس منصوبے میں لگنا ہوگا کہ کیا ہماری کمزوریاں رہی ہیں اور ان کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، دور نہ سہی تو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں تو ہوگی ہی، کسی غلطی کا ارتکاب تو برا ہے ہی، اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جائے اور اسی کا ارتکاب کیا جاتا رہے۔ یہ منصوبہ بندی دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں ہونا چاہیے۔ آخرت کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی دنیا کے اعمال پر منحصر ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ اور ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ وہ کسی بات پر خوشی منائے بلکہ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے کچھ کر لینے کی تمنا اس کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اس کے پاس وقت کم ہے اور کام زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے نیا سال وقتی لذت یا خوشی کا وقت نہیں بلکہ گزرتے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہوئے آنے والے لمحات زندگی کا صحیح استعمال کرنے کے عزم و ارادے کا موقع ہے، اور اثر نو عزائم کو بلند کرنے اور حوصلوں کو پروان چڑھانے کا وقت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو غیروں کی مشابہت سے بچائے اور آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ترک اب ساری فضولیات کر، یوں نہ ضائع اپنے تو اوقات کر، رہنا غافل یاد حق دن رات کر، ذکر و فکر ہادم الذات کر، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔